السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج. بات کرنی تھی آج ہمیں ایپیکس کمیٹی کی، نون لیگ کی واپسی کی، احتساب کے نعرے کی اور اس کو دفن کرنے کی، اس کے بعد معاملات اللہ کے آگے چھوڑنے کی. لیکن بات سے بات نکل گئی اور ہاتھ سے بھی بات نکل گئی، اور آج یہ ہوا ہے کہ عثمان ڈار صاحب ایک دم سے کہیں منظر عام پر تشریف لے آئے ہیں. آج انہوں نے ٹاک شو میں بیٹھ کے گفتگو کی ہے، بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ کیسے پی ٹی آئی کے چیئرمین جو تھے وہ خود منصوبہ سازی کرتے تھے، وہ خود ہیڈ کرتے تھے اور ریاست مخالف جو بیانیہ ہے اس کو سپورٹ کرتے تھے. انہوں نے ایک گروپ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے ود ان دا پارٹی، جس میں کہ حماد اظہر صاحب، مراد سعید صاحب، فاروق حبیب صاحب اور اعظم سواتی صاحب کا نام انہوں نے باقاعدہ طور پر لیا ہے. یاد رہے کہ ان لوگوں کا نام نہیں لیا جو اب پاکستان استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں، ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن ان کا نام ضرور لیا ہے جو اس وقت تک روپوش ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کارکنان کے ساتھ سڑک پر موجود تھے ہائی وے پر، تو اس کے بعد جیسے ہی فاروق حبیب نے کہا کہ کارکنان کو کہ پلیز چلیے ذرا کور کمانڈر ہاؤس کی طرف چلیے، تو اچانک سے انہوں نے دیکھا، محسوس کیا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ کٹ لیے. اس کے بعد یہ 9 مئی کو غائب ہوئے تھے اور آج ماشاءاللہ سے 4 اکتوبر ہے. 4 مہینے لگا لیجئے، وہ 21 دن لگا لیجئے، اس کے اوپر 4 دن اب ہو گئے اور 2 دن لگا لیجئے، یہ بنتے ہیں 147 دن. یہ کم از کم 147 دن بعد یہ جو ایک دم سے ڈار صاحب کو 147 دن لگے سوچنے میں، اپنے غور و فکر میں کہ وہ اپنی سیاست کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ریاست کے ساتھ جو بڑی گیم ہو گئی ہے اس کو کس طرح سے منظر عام پر لانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے موضوع سمجھا کہ ایک ٹاک شو پر بیٹھ کے یہ گفتگو کر لیں. یہ موضوع فورم اور پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، مے بھی ان کے لیے ہو سکتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ کہیں کسی مقام سے کوئی انہوں نے اسکائپ کیا ہو، وہ باقاعدہ اس اینکر کے گھر موجود تھے. تو بڑا انٹرسٹنگ سیاست ہے، اور سیاست کی جو یو ٹرنز ہیں وہ بھی بڑی اہم ہے. لیکن آج ہم بات کریں 9 مئی کے سہانے کی، تو اچانک سے یاد آ گیا کہ سارا جو ریاست مخالف بیانیہ تھا وہ عمران خان صاحب کا گڑا ہوا تھا. عوام کو ایز اے شیلڈ استعمال کرتے تھے، کارکنان مرتے ہیں تو مرے، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف گرفتار نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. اور ساتھ ساتھ سازش کا بڑا انکشاف یہ ہوا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان کو اپنے عہدے سے ہٹانے کے لیے 9 مئی کی منصوبہ سازی کی گئی. اور اس سے پہلے جو لانگ مارچ کا پلان تھا وہ بھی اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ جو تعیناتی ہونے جا رہی تھی آرمی چیف کی وہ نہ ہو جو کہ وہ سمجھتے تھے اور جو کہ ہوئی. اور اس پوری جو انہوں نے سوچ وچار کی ہے، اس کا نچوڑ یہی ہے کہ عمران خان صاحب مورد الزام ہیں. انہوں نے 9 مئی کے سانحے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے اور وہی ذمہ دار ہیں. لیکن ایک بات جو ہم بار بار اس کو بھول جاتے ہیں، کہہ رہے تھے اداروں کے اندر سے ان کو سپورٹ حاصل تھی، تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، حساس تنصیبات پر حملے کرنا ہے ان کیس عمران خان صاحب گیٹس اریسٹڈ. تو یہ گفتگو تو پہلے بھی ہو رہی تھی، اب ذرا باقاعدہ طور پر اس کو 147 دن بعد ہمیں بتا دیا عثمان ڈار صاحب نے. یاد رہے یہ جو پی ٹی آئی ٹائیگرز ہیں یہ ان کے تھے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سوشل میڈیا ٹیم ہے جو پورا ایک مخالف، جو ریاست مخالف بیانیہ ہوتا ہے اس کو بناتی تھی. کاش وہ یہ بھی بتا دیتے کہ گالم گلوچ بھی وہی ٹیم کرتی تھی جو اینکر حضرات کے حوالے سے یا سیاستدانوں کے حوالے سے یا مریم نواز کے حوالے سے یا بلاول صاحب کے حوالے سے وہ بھی بتا دیتے کہ میڈیا ٹیم کیا کیا کرتی رہی. اور عثمان ڈار صاحب خود کیا کرتے رہے اتنے عرصے. جو ریڈ لائن تھے عمران خان صاحب، اچانک سے وہ ریڈ لائن کیسے کراس ہو گئی اور وہ ریڈ لائن گرین لائن اور وائٹ لائن کیسے بن گئی. اور یہ جو ایک دم سے انصاف کے کٹہرے میں لے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو، تو پہلے خود کو بھی انصاف کے لیے پیش کریں. اور واقعی 147 دن کہاں رہے؟ وہ کہتے ہیں اپنی مرضی سے غائب ہوئے تھے، اپنی مرضی سے واپس آ گئے. کاش کہ لوگ ایسے ہی مرضیوں سے غائب ہوتے اور مرضی سے واپس آ جاتے. لیکن یاد رہے کہ کل عمر ایوب صاحب نے نگراں وزیر اعظم کو خط لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا ہمارے کچھ افراد ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ روپوش ہیں لیکن ان کو اٹھایا گیا ہے، جس میں شیخ رشید صاحب شامل تھے. تو ایک تو اب آ گئے سامنے، باقی لوگوں بھی اب باری باری آئیں گے سامنے، اسی طرح کی کوئی انٹرویو دیں گے. کیونکہ پہلے تو یہ معیار تھا کہ آپ ایک پریس کانفرنس کرتے تھے اور پاکستان استحکام پاکستان میں انٹری لے لیتے تھے. اب لگ رہا ہے کہ سیاست بھی چھوڑ دی ہے، پارٹی بھی چھوڑ دی ہے. تو اگین اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب شاہین صاحب، کور کمیٹی کے ممبر ہیں. آج سائفر کیس کا معاملہ بھی زیر بحث رہا، اس پر بھی بات کریں گے. اور شرجیل میمن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شاہین صاحب اف یو ڈونٹ مائنڈ، میں شرجیل میمن صاحب کیونکہ فون لائن پر ہیں اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ہم ٹو بی ڈسکنیکٹڈ. میمن صاحب ذرا یہ فرما دیجئے کہ اچانک سے یہ عثمان ڈار صاحب کا منظر عام پر آنا اور یہ انکشافات کرنا، یہ احتساب کا جو نعرہ بلند ہوا تھا لندن سے، وہ آ کے مینار پاکستان میں دم توڑ دے گا اور اس کے بعد معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے چھوڑ دیں گے. تو یہ احتساب کا کیا معیار جو ہے اب کسی اور نے آگے چلانا ہے یا اللہ کے حوالے کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ثنا صاحبہ کہ آج
جو انکشاف کی بات ہے یہ شاید ٹی وی کے لیے حیرت انگیز ہو، ہمارے لیے حیرت انگیز نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ عمران خان ان تمام چیزوں کے پیچھے ہے. عمران خان کی تقریریں یہ کہہ رہی تھی. آج عثمان ڈار نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ جس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. یہ مطلب اسمبلی کے لیے میرے پی ٹی آئی کے لیے لوگوں کے لیے شاید یہ شاکنگ نہیں ہو، باقی پورے پاکستان میں بچے کو پتا تھا کہ جس طریقے سے وہ اپنا بیانیہ بنا رہے تھے، جس طریقے سے سائفر کا انہوں نے ڈرامہ رچایا، جس طریقے سے کبھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بول رہے ہیں کہ مجھے یہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ مجھے ہٹانا چاہ رہی ہے، پاکستانی کمیونٹی کو بول رہے ہیں کہ مجھے امریکہ ہٹانا چاہ رہا ہے. جتنا بھی ڈرامہ انہوں نے رچایا بھائی یہ سارا آبویس تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ایک سمجھدار اور سینئر رینکر ہیں، میرے پتا آپ کو بھی یہ چیز پتا تھی کہ یہ عمران خان یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. اور جس طرح اوپنلی ٹی وی سے آ کے وہ اسٹیبلشمنٹ کو، اس ملک کے تمام اداروں کو، کبھی جب وقت پر جوڈیشری کو، یہ سب چیزیں بھی تھیں. 9 مئی کی بات یس علامہ جس طریقے سے پاکستان میں ہر جگہ کو انہوں نے نشانہ بنایا. ریڈیو پاکستان سے پہلے پی ٹی وی کو کیا تھا، پھر سے پہلے پارلیمنٹ کو کیا تھا، آپ کے تمام اہم اداروں کے ہر جگہوں کو انہوں نے نشانہ بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی چیز میرے لیے سرپرائزنگ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی بہت سرپرائزنگ ہوگی جی تو بہت بڑے ٹھیک ہے میمن صاحب، یہ بات تو ظاہر ہے آ گئی، لیکن اب ایک ایپیکس کمیٹی کے فیصلے ہیں جو کہ کیا سیکشن 230 اجازت دیتا ہے کہ نگراں سیٹ اپ ایسے فیصلے کرے. اس کے بعد UNHCR سے بھی آپ کو پتہ ہے رسپانس آ گیا ہے وچ از ناٹ گڈ. افغانستان سے بھی ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے فرما دیا کہ یہ نہیں چلے گا، پاکستان اس پر نظر ثانی کرے. اور نگراں حکومت نے یہ فیصلے کر لیے ہیں، کوئی 21 پوائنٹس ہیں، ان کو فالو کیا جانا ہے. اور اب ہمارے پاس اب ایک پوری ریاست ہے جو کہ یوز آف فورس کرے گی. تو اس پر آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی سر. دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی اس وقت ملک کی جو سچویشن ہے اور ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں آپ کو نارمل سچویشن ہے، نارمل سچویشن میں ایک انسرٹنٹی بھی ہے. ڈیفینیٹلی یہ روٹین میں سب چیزیں نہیں کر رہی ہیں. جو اکانومی کی تباہی خان صاحب کی مہربانی کی وجہ سے جو IMF سے وعدے کر کے گئے تھے وہ کر کے گئے، پھر انہوں نے ملک کے اندر کی طرح انتظار کیا. ان کے دور میں آپ نے دیکھا کوئی بھی ایکسٹریمزم کے خلاف کوئی بہت بڑا ایکشن پچھلے 3.5 سال جو عمران خان کے میں نہیں ہوئے. تو بہت سارے اس طرح کے پریشر ہیں گورنمنٹ پہ، گورنمنٹ کو ڈسپلن کر رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے ٹھیک ہیں، جو آپ کے اپنے پارٹی میں ایک آواز آ رہی ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ فیصلے ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ آپ ایفرٹ کی بات کر رہی ہیں اس کو اگر اس کے لیے ایک چیز فیصلہ ہے تو مجھے ایک کو میں الگ سے ڈسکس اور ڈبیٹ کر سکتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہو رہا ہے کہ خراب ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج حالات ہیں اس کا اگر فرد واحد کسی میں ذمہ دار ٹھہراؤں جس نے اس محض تک پہنچایا ساری چیزوں کو، تو وہ انفارچونیٹلی وہ عمران خان ہے. اچھا سر، آج پشاور آپ نے فرمایا کہ چاروں صوبے آپ سویپ کریں گے، بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بنیں گے، یہ آپ بتائیں گے کیسے ہوگا؟ یس، بہت ہی آپ نے لاجیکل کوشچن پوچھا ہے اور میں آپ کو لاجک کے ساتھ جواب دینا. ہاں، میں آپ کو لاجک کا جواب دوں گا. دیکھیے اس وقت لوگ ہر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے، سب کی لیڈرشپ کا دیکھیں گے کہ سب کی لیڈرشپ کا کیا رول رہا ہے پاکستان میں، مطلب تھرو آؤٹ لوگ دیکھیں گے کون سی ایسی لیڈرشپ ہے جو سب کو جوڑنے کی بات کر رہی ہے، کون سی ایسی لیڈرشپ ہے جو پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کر رہی ہے، کون سی لیڈرشپ جو سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا آج بھی پاکستان میں محترم عاصم علی صاحب کے علاوہ کوئی بھی ایک ایسا لیڈر ہے جو سب کو ساتھ بٹھا سکتا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے اہم فیصلوں کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے. واحد وہ لیڈر ہے. مجھے بتائیں کہ ابھی تک آپ اگر میں کسی بھی لیڈر کا نام نہیں لیتا، لیکن ہر ایک نے نفرت سے میمن صاحب آپ مجھے پتا آپ کا وقت کم ہے، آخری سوال پوچھوں گی. شعیب شاہین صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کیا یہ اس کا اثر ہے جو آپ نے شروع میں پہلے آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے فرمایا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا بیان آیا تھا کہ زرداری صاحب کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر لیں. تو کیا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ چاروں صوبے آپ سویپ کر رہے ہیں؟ میں نے بالکل ایسے نہیں کہا. میں بعد میں ڈسکس کروں. میں کہہ رہا ہوں اس وقت کیا ہمارا ملک مزید پولرائزیشن افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا ہمارا ملک افورڈ کر سکتا ہے کہ مزید ڈویژن ہو، مزید جو ہے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی جائے، مزید لوگوں کو ڈیوائڈ کیا جائے؟ نہیں. ہمارا ملک ایک ہی افورڈ کر سکتا ہے کہ یونٹی ہو، یونائٹڈلی سب نے مل کر جو اس ملک کو کہ ہر سیکٹر میں مل کر بیٹھ کے آگے فیصلے کر رہے ہیں.
تو آپ کے پاس چاروں صوبے میں اتنے کینڈیڈیٹس موجود ہیں یا آپ پارٹی میں جوڑ توڑ کریں گے؟ میمن صاحب میں صرف لاجکلی جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس کینڈیڈیٹس اتنے ہیں کہ سویپ کریں گے یا پارٹیوں سے کوئی آپ جوڑ توڑ کریں گے؟ ایک چھوٹی بات دے دوں آپ کو. کراچی ملیر میں الیکشن ہوا پیپلز پارٹی نے جیتا, ملتان میں الیکشن ہوا پیپلز پارٹی نے جیتا, کشمیر میں الیکشن ہوا پیپلز پارٹی نے جیتا. جب پورے پاکستان کے ہر کونے, بلوچستان میں بھی بلجا کے الیکشن ہوئے ہیں کسی پارٹی نے جیتے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسی اور پارٹی جس نے چاروں صوبوں میں خرابی کی ہے؟ سر یہ تو ایک بات بتاؤ, میں جو جا ہی نہیں رہا ہوں نا. بلوچستان کی بلجا کے الیکشن ابھی ہوئے ہیں, ملتان کے بھی الیکشن ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں, ملیر میں بھی عمران خان صاحب خود کھڑے ہوئے ان کو پیپلز پارٹی نے جیت کیا. تو جو بلوچستان میں ہر جگہ ملیر اور پورے پاکستان میں سویپ کرنا ایک الگ بحث ہے. لیکن ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا شریف محمد صاحب. آئی نو یو ہیو ویری لمیٹڈ ٹائم, آپ کو ایک میٹنگ میں جانا ہے. شعیب شاہین صاحب, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کشمیر میں بھی اچھا اوکے چلے اوکے, ویل یوز دیٹ ایز این ایگزامپل اینڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ. بہت شکریہ آپ کا میمن صاحب. جی شعیب شاہین صاحب, یہ کیا ہوا؟ عثمان ڈار صاحب کہاں سے آ گئے؟ یہ تو ابھی روپوش تھے, اب آ گئے. یہ ایک دم سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے یا کیا ہوا ہے؟ اس کو اٹھا کر اس کی اسٹیٹمنٹ کو میں نے ری ٹویٹ کیا ہے, جس میں اس کو یہ کہتا ہے میرا یہ پیغام ہے 9/5 کا, یہ کہتا ہے میرا یہ پیغام ہے 9 مئی کا, میرا یہ پیغام ہے پی ٹی آئی کے ہر ورکر کے لیے. آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اپنے خوددار نڈر اور بہادر لیڈر کے دفاع میں جو جہاں ہیں نکل آئیں. آج وقت اور موقع ضائع کر دیا تو کبھی سر نہیں اٹھا سکیں گے. عمران خان کی امید کی واحد اور آخری کرن ہے. عمران خان امید کی واحد کرن ہے. نکلو پاکستان کی خاطر. اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں نکلو پاکستان کی خاطر, نکلو اپنے خان کی خاطر, نکلو خان کی زندگی بچاؤ. اور اس کے بعد ان کی تقریر ہے نیچے, میں نے ابھی ری ٹویٹ کر دیا ہے. اچھا صرف یہ نہیں, ان کو اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ جناب جو اکتوبر میں نومبر میں جو پروگرام ہوا تھا راولپنڈی میں, وہ بھی کسی مقصد کے تحت تھا. ان کو 9 مئی سے پہلے ہونے والے تمام واقعات کے اوپر بھی اعتراض ہے. ان کو 9 مئی کے بعد 6 مہینے تک بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. آج ایک دم سال بعد سارے اعتراضات اکٹھے آ گئے. پہلے پرانے زمانے میں ہوتا تھا اغوا برائے تاوان, اب ہوتا ہے اغوا برائے بیان. اسی کامران شاہد صاحب, ہیونگ ریسپیکٹ, میرا دوست ہے, تو 164 کی سٹیٹمنٹ جب اعظم خان کی آئی اس دن 34 دن اس کو کڈنیپ ہوئے ہو چکے تھے. ایف آئی آر درج ہو چکی تھی, اس کے ساتھ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن پینڈنگ تھی. لاسٹ اپرچونٹی تھی اس کو ہر حال میں پیش کیا جائے. وہ سامنے تو نہیں آتے, سامنے کسی طریقے سے آ جاتے ہیں. 164 کی ان کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. صرف وہ نہیں, جو لوگ بھی تھے آپ مجھے بتا دیں, ان کا یہی بیانیہ تھا. اور کیا تھا ان کے پاس؟ کسی نے آ کر کے لکھی ہوئی پریس کانفرنس کر دی, کسی نے اب آ کر کے ادھر یہ شروع کر دیا. کسی کو پہلے جو بیچ میں ہوتا رہا, یہ پچھلے مہینہ 1.5 مہینے سے پہلے بندوں کو اٹھایا جاتا تھا, پرچہ دیا جاتا تھا, ان کو مجبور کیا جاتا تھا پریس کانفرنس کر لو. جو نہیں کرتا تھا اس کو 10 دفعہ 15 دفعہ مقدمات بنا دیے جاتے تھے. اب طریقہ کار چینج ہو گیا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بندے اٹھاؤ اور ان کو غائب کر دو. اچھا اس کے بارے میں تو بریگیڈیئر حارث نواز کی اپنی سٹیٹمنٹ موجود ہے, جو ہوم منسٹر ہیں سندھ کے. وہ یہ کہتے ہیں ہاں جی وارنٹ آف اریسٹ تھا بڑا پرانا, ہم نے ایگزیکیوٹ کرانا تھا اور کرا لیا. بھائی ایگزیکیوٹ کرایا ہے تو آئین یہ کہتا ہے 24 گھنٹے میں عدالت میں پیش کرو. آج 1 مہینے کے قریب ان کو کس نے پیش کیا؟ ان کے گھر والے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, وہ لاپتہ ہیں. یعنی وہ شخص گھر والوں کے پاس نہیں جاتا, وہ کامران شاہد صاحب کے گھر خود چل کے چلا جاتا ہے. وہ نہ کسی ٹی وی اسٹیشن جاتا ہے, نہ پریس کانفرنس کے ہاں جاتا ہے, نہ وہ اپنی ویڈیو بنا کے بھیجتا ہے, نہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے. وہ ایسا مرضی سے شہزادے ہیں جو صرف کامران شاہد کے گھر جا کر کے پہلی سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے, اور پہلی انٹری وہاں آتی ہے کہ جناب بڑے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے وہاں آ گئے. میرا خیال ہے کہ ریگنگ اور پری پور ریگنگ اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی. وہ اس کو اٹھایا فاروق حبیب کو, اس کے جو باقی گھر والے رشتہ دار اٹھائے تھے 3 دن بعد ان کو پیش کر دیا. یعنی 7 اکٹھے گرفتاری ہوتی ہے, وہ 3 دن بعد عدالت میں آ جاتے ہیں. ان کا آتا پتہ نہیں ہے. جو شیخ رشید کے ساتھ شاکر اور باقی لوگوں کو اٹھایا, شاکر صاحب باہر آ جاتے ہیں, باقی شیخ رشید کا پتہ کوئی نہیں. صداقت عباسی 1 مہینے سے زائد عرصہ ہو گیا وہ غائب ہے, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اور مجھے بتائیں عمران ریاض کو اٹھایا گیا,
سر یہ خود ہی غائب ہو رہے ہیں, خود ہی سامنے آ رہے ہیں. آپ پہلے بھی اب لوگ روپوش ہے, پتہ نہیں کون کون اپنا بیان تبدیل کرے گا, لیکن بیان اتنا میچ کیسے کر سکتا ہے جو ایکچولی میں الزام ہے, جو ایکچولی میں جو منصوبہ ہوا, جو منصوبہ سازی کی گئی, اس کی ایکچوئل جو پورٹریل ہے وہ تو آپ ان کے منہ سے سنیں جو آپ کے ٹائیگر فورس کے ہیڈ ہیں. وہ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسے کنوینئنٹلی وہ تبدیل ہو گیا ان کا بیانیہ. میں ذرا ایک منٹ ازما بخاری صاحبہ سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. بہت شکریہ ازما صاحبہ, آپ نے جوائن کیا. یہ عثمان ڈار صاحب نے ایسی کوئی حیران کن بات نہیں کی ہے, یہ کوئی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن کیونکہ انہوں نے کی ہے اور کیونکہ انہوں نے 147 دن بعد روپوش ہونے کے کی ہے اور کامران شاہد کے پروگرام میں کی ہے, کوئی پریس کانفرنس میں نہیں کی, تو یہ چھمبے کی بات ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ سنا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جتنا مرضی شیخ شاہین صاحب جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آہو بکا کر لے, فیکٹ ریمینز دا فیکٹ کہ 9 مئی ہوا, 9 مئی کی پلاننگ ہوئی, 9 مئی کے جو ہے اس سے پہلے ذہن سازی کی گئی, 9 مئی کے جو کردار ہے ان کو روپوش ہونے کو کہا گیا. اب عثمان ڈار بیچارہ روپوش ہوتا پھر رہا تھا نا خود سے, اور اریسٹ یا اس کو غائب جو شیخ شاہین صاحب کہہ رہے ہیں 1 مہینہ پہلے اگر کیا گیا تو اس سے پہلے بھی تو وہ بیچارہ روپوش ہو رہا تھا نا. اور ایک طرف لیڈر جو ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا, میرے کارکنوں کو پکڑ لو, مجھے چھوڑ دو, مجھے کچھ مت کہنا, جو کیا ہوگا میرے کارکنوں نے کیا ہوگا, لیڈروں نے کیا ہوگا. وہ شخص اس جو ہے وہ ضرب پر کردار کا مالک ہے, اس کے لیے کوئی مار کیوں کھائے, اس کے لیے کوئی جو ہے وہ صحبتیں برداشت کیوں کرے. اور پھر محمود مولوی صاحب جو ہے جو کراچی سے ان کے ایم ایل اے رہے ہیں, وہ بھی آج ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر موجود تھے, اور اس کے اندر وہ تو اریسٹ نہیں ہوئے, ان کو تو کسی نے غائب نہیں کیا. انہوں نے تو آج نیا پنڈورا باکس یہ بھی کھول دیا ہے کہ صدر علوی بھی اس میں شامل ہے. اور وہ ارسٹ ہوئے تھے, اس کے بعد انہوں نے پلیز مجھے الاؤ کیجیے میں بات پوری کر لوں سر, مجھے پلیز الاؤ کیجیے میں بات پوری کر لوں. انہوں نے جو ہے وہ تو کہیں اریسٹ نہیں ہوئے نا, ان کو تو کوئی کسی نے غائب نہیں کیا. وہ جو ہے وہ بھی اسٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں فلانی میٹنگ میں یہ ہوا, فلانی میٹنگ میں یہ ہوا. اور یہ تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اتفاق نہیں ہے. 20 شہروں کے اندر فوجی تنصیبات کے اوپر ایک طرح کا حملہ ہونا یہ اتفاق نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پوری کھیتی تیار کی تھی. اس سے پہلے انہوں نے پورا باقاعدہ طور پر ایک کیمپین, وہ ڈرٹی ہیری اور ان کو چھوڑیں گے نہیں, اور جو ہے وہ ان کو جلاؤ گراؤ, ان کی پرانی عادت ہے. 2014 میں کیا ہوا تھا, 2014 میں بھی یہی ہوا تھا نا, تھانوں پہ حملے, جو ہے وہ ایس ایچ او کو جو ایس پی اس پر جنیجو کا اینٹیں مار مار کے سر پھاڑ دیا تھا, پارلیمنٹ میں گھس گئے تھے, پی ٹی وی میں گھس گئے تھے. تو یہ ایک متشدد پسندانہ ذہن کا مالک ہے عمران خان, اور اس نے مجھے بہت افسوس ہوا. میرا عثمان ڈار کے ساتھ بہت بہت پیار اور رسپیکٹ کا تعلق تھا. وہ ہمیشہ مجھے میں اپنی لاڈلی بہن کہتا ہے, اور میں اس کو بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار کرتی ہوں. اور مجھے آج تکلیف ہوئی اس کا انٹرویو دیکھ کر کہ یہ وہ لوگ تھے جو تبدیلی اور نئے پاکستان اور اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے. عمران خان نے ان کو اپنے لیے بنایا اور پھر اپنے لیے ہی استعمال کر کے ان کو پھینک دیا. اور ان بیچاروں کا آج جو ہے وہ عالم یہ ہے کہ وہ سیاست سے بھی لا تعلقی کر رہے ہیں, اور پارٹی تو ان کو چھوڑنی ہی پڑے گی, کیونکہ یہ فیکٹ تو رہے گا. 9 مئی عمران خان نے کروایا ہے, 9 مئی کے پیچھے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے, اور اس کی جو ہے وہ یہ کوئی صرف عثمان ڈار کی آپ اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہی ہیں, جو کتنی ساری اسٹیٹمنٹ, جو بچے انڈر اریسٹ ہیں, جو بچے جو ہے وہ جا کر عدالتوں میں بھی بیان دے رہے ہیں, انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائے ہیں کہ کس طرح سے ان کی ذہن سازی ہو رہی تھی, کس طرح سے ان کو سمجھایا جائے. اچھا مجھے یہ بتاؤ, ذمہ شاہ جب جو ہے وہ اس کے اوپر بھی آپ کو یاد ہے نا, اس کی لاش کیسے بیچنے کی کوشش کی, وہ جو ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اپنے ہی پارٹی کے بندے کی گاڑی سے ہوا, وہ خود اس کو اسپتال لے کے گیا, لیکن اس کا ایک تماشا بنا دیا. دیکھا آپ نے, یاسمین راشد کو معلوم تھا کہ یہ گاڑی سے ارسٹ وہ ہوا ہے, لیکن اس کو باقاعدہ پورا ایک ڈرامہ اسٹیج کیا. ڈراماٹسٹ تو یہ اخیر ہے, یعنی پلاٹ بھی اخیر لکھتے ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی بہت اچھا کرتے ہیں. اور وہ ذمہ شاہ کی جو ہے اس کی لاش کو بھی دیکھ کے جگہ جگہ پر اس کے گھر والوں نے کہا معاف کر دو, ہمیں ہماری جان چھوڑ دو, اور کتنے بچے کھاؤ گے. اور ان کے اپنے بچے جو ہے وہ بار بار موتیں کر رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, کسینوں میں جا رہے ہیں, دوسروں کے بچے یہ کہتے ہیں میرے ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. کیوں بھائی, کس چکر میں؟ اور یہ جو یہ 9 مئی کا جو سارا پلاٹ ہے, یہ جو ساری تیاری ہے, یہ مختلف ٹریول میں آپ کو نظر آتی رہی ہے. یہ جو ضلع شاہ کا بہانہ بنا کر کیا یہ ڈونر ہاؤس سے چڑھ نہیں دوڑے تھے, کیا وہ جو عباد فاروق ہے جس کے بیٹے کی لاش ٹیمپو نہیں توڑنا چاہتی, لیکن مجھے ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے, میں آپ کی
بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا آزما، مگر مجھے ایک وقفہ لینا ہے. لیکن یہاں پر مورد الزام صرف عمران خان صاحب بارے میں بیٹھے لوگ بھی ہیں جو کہ ان کی سرپرستی کر رہے تھے یا ان کو ڈائریکشنز دے رہے تھے. وہ کیا چاہتے تھے؟ اور کیا یہ وہی لوگ ہیں جو کہ کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے نواز شریف صاحب نے بھی ایک نعرہ بلند کیا تھا؟ آج موضوع گفتگو ہم نے ایپیکس کمیٹی کے فیصلے رکھنے تھے، لیکن آج کیونکہ ڈار صاحب اچانک سے منظر عام پر آ کر کچھ انکشافات کر گئے ہیں. کوئی انکشافات کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے، یہی کم و بیش ہمیں یہی انفارمیشن پہلے بھی تھی. اب اس انفارمیشن کو ٹائیگر فورس کے سربراہ نے اگر کہہ دیا ہے تو اس میں وزن ذرا زیادہ پڑ گیا ہے. اس پر بات کر رہے تھے. عظما صاحبہ، میں آپ کی بات کا تسلسل ذرا توڑنے کے سے پہلے اگر آپ کوئی ٹیمپو مینٹین کر سکیں تو یہ بتا دیجیے گا، کیونکہ انہوں نے ادارے میں بھی جو سرپرستی ہے اس کی بھی بات کی ہے ڈار صاحب نے، کہ ان کو ادارے بتاتے تھے، ادارے کے اندر لوگ موجود تھے جو ان کو ڈائریکشنز دیتے تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی والی بات ہے جو میاں صاحب کر رہے تھے؟ یقیناً یہ ڈاٹس اگر ملائیں تو یہی بنتے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا تھا خود سے جو ہے وہ نامینیشن کے بعد، اور جو ہے وہ خود ریزائن کر کے چلے گئے. تو ان کا ایک پروگرام تو تھا نا جو ہے عمران خان کے ساتھ ملک پہ قبضہ کرنے کا. تو وہ بالکل، اور یہ بات تو پہلے بھی کہی جاتی رہی ہے اور اس کی بہت ساری اس کے اوپر میڈیا رپورٹس بھی آ چکی تھی کہ یقیناً کچھ نہ کچھ ادارے کے اندر سے جو ہے وہ سپورٹ عمران خان کو مل رہی تھی. اور اگر 9 مئی کے واقعات کو آپ دیکھیں تو خود بھی ادارے نے اپنے اندر سے جو ہے اپنے افسران کو کئیوں کو برطرف کیا نوکری سے، کئیوں کو جو ہے وہ جو ان کو سزائیں مختلف جو ہے وہ دی گئی. تو یہ بات تو یقیناً ایگزسٹ کرتی ہے کہ ادارے کے اندر سے جو ہے، اور یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو ہے موصوف نے کوئی ادارہ چھوڑا نہیں تھا. اور اس ادارے کو بھی اس کے اندر دیکھیے، اس ادارے کی سیاسی جو مداخلت رہی ہے اس پہ ہر بندہ کرٹک رہا ہے. ہم بھی کرٹک رہے ہیں، ہم ہمیشہ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن ادارے کے اندر میوٹنی کرانا، ایک بغاوت کی کوشش کرنا، پھر ایک آرمی چیف کی پہلے اپوائنٹمنٹ کو روکنا، اور اگر وہ ہو گئی ہے جو ہے وہ پہلے لانگ مارچ کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرنا، پھر اگر ہو گئی ہے تو میوٹنی کرانے کی کوشش کرنا تاکہ اندر سے بغاوت ہو جائے. مطلب اس سے بڑا کارنامہ میں نہیں سمجھتی کہ کسی ملک کے اندر کوئی سیاستدان کبھی سر انجام دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. شعیب شاہین صاحب، آج الوی صاحب سے بھی کچھ مایوس دکھائی دی ہے. علیمہ خان صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ان کے بھائی جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی وہ تھوڑے افسوس بھی کر رہے ہیں اس بات پہ کہ الوی صاحب نے اپنا آئینی اختیار استعمال کر کے الیکشنز نہیں کروائے. دوسری طرف عثمان ڈار والی ٹریجڈی بھی اب آپ کے سامنے ہے. تو کیا میاں صاحب کی چوائس غلط رہی ہے ان پیپل، یا مطلب کچھ لوگ زیادہ ان کے ساتھ دل لگ گیا، کچھ لوگ پریشر میں آ گئے، کیا ہوا یہ؟ دیکھیں، ایک بات تو آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے یہ کوئی نظام انصاف نہیں ہے. یہ ظلم، جبر اور بربریت یہ پرانے زمانے میں آج تک ہم نے مارشل لا کے زمانے میں بھی نہیں دیکھی. ہم خود وٹنس ہیں. میں نے تحریک چلانے والوں میں شامل تھا. ہم نے مشرف کے خلاف تحریک چلائی. لیکن جو کچھ آج ہو رہا ہے اس طرح کا اس زمانے میں بھی ہم نے نہیں دیکھا. ہمارے لوگ شہید ہوئے، ہمارے لوگ زخمی ہوئے، ہمارے لوگ پر ظلم ہوا. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور جو کچھ کہا جا رہا ہے عثمان ڈار کے ذریعے یہ کہلوانے کی کوشش ہو رہے ہیں، مجھے بتائیں عدالت کے احکامات تو مانیں گے؟ عدالت نے اسی 9 مئی کے اوپر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فروخ فرید بلوچ نے، جو کہ آرڈر فینالٹی اختیار کر گیا ہے، اسلام آباد پولیس اور پراسیکیوشن نے اس کو چیلنج نہیں کیا. اس نے کہا جو شخص ڈیٹین ہو جائے اس کا کوئی رول نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ایک انوالو کریں. تمام آڈیوز ویڈیوز پیش کی گئی وہاں. اس نے کہا کہ یہ ان کو کنیکٹ نہیں کرتی. جو بندہ ہے ہی کسٹڈی میں اس کے ساتھ آپ کیا بات کریں گے؟ اور اسی طرح کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. جی ایچ کیو کے اوپر جو اٹیک ہوا، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے اس پر فیصلہ دے دیا. ابھی بی بی سی کی تازہ ترین رپورٹ اس کے اوپر 9 مئی کے اوپر ہو چکی ہے. کور کمانڈر ہاؤس میں کدھر تھی سیکیورٹی اور کس طریقے سے جب لوگ اندر جاتے ہیں تو وہ کھڑکیاں پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھیں. لیکن یہ ساری چیزوں کو آپ سائڈ پہ رکھیں. دیکھیں، آپ کے اندر ملک میں اگر آئین اور قانون ہے تو یہ جو طرز عمل اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آپ اٹھا لیں، کیا کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام، فری فیئر الیکشن آپ کے 1/3 اور ہاف کے قریب مسائل حل کر دے گا.
ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایپیکس کمیٹی کہتی ہے عدم استحکام جو ہے، سیاسی عدم استحکام ختم ہونا چاہیے، سیاسی استحکام آئے گا تو ملک ترقی کرے گا، لیکن ہم اس کے لیے جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ کیا اس قابل ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کر سکے یا اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکیں؟ کیا فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے یہ ماحول ہے جو کچھ دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ پورے پاکستان میں ہر ایک کو اجازت ہے کہ وہ جلسے کریں، ہمارے ورکرز کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی جلسہ کر سکیں۔ کرک میں ایک جلسہ ہوا، سیدھی گولیاں ماری رینجرز نے اور پولیس نے وہاں۔ اگر یہ سلوک اگر ہے تو ہمیں افسوس سے کہنا پڑے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ سو موٹو نوٹس لیں۔ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آنکھ اور کان بند ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا یہ الیکشن کا ماحول کریٹ ہو رہا ہے یا کسی کے فیسلیٹیشن ہو رہی ہے؟ جہاں تک آپ نے 9 مئی اور 3 درخواستیں الیکشن کمیشن کے پاس ہیں اس وقت کہ آپ لوگ فارن فنڈڈ پارٹی ہیں، آپ لوگوں کو نااہل کرنا چاہیے، خان صاحب کو نااہل کرنا چاہیے۔ دوسری طرف اگر آپ بات کریں ظلم اور بربریت کی تو سر وہ ظلم اور بربریت بھی دیکھیں جو 24 خود کش حملہ آور پکڑے گئے اور جو مارے گئے، ان میں سے کوئی 14 جو ہیں وہ افغانستان سے ہیں۔ یہ دین بھی پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت کے کور کمانڈر پشاور کی ہے جو ان کو ریسیٹل جنہوں نے کیا۔ اب جو ایپیکس کمیٹی کے فیصلے ہیں سر، اب وہ افغان ریفیوجیز جو ہیں جو 2007 میں آئے، پھر 2000 جب طالبان کا ٹیک اوور یا حکومت آئی اس کے بعد انخلا کے لیے یہاں آئے، اس کے بعد کئی اسائلم کے لیے سیکھ کر رہے ہیں، کوئی 2017 میں آیا، تو یہ تمام لوگ ایک ہی سوٹی سے تو نہیں ہانکے جا سکتے، ان کے لیے ڈیفرنٹ معاملات کرنے پڑیں گے۔ کیا اتنا ہی سادہ ہے معاملات کہ جو غیر پاکستانی ہیں، جو یہاں پر 3 نسلوں سے موجود ہیں، جو سوویت یونین کے بعد آئے تھے، ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہوں گی؟ تو یہ ایپیکس کمیٹی کو اتنا آپ کو لگتا ہے نگراں سیٹ اپ کا یہ ہے اثر و رسوخ اور اس کے ایمبٹ میں آتا ہے؟ دیکھیں نگران صاحب تو 12 دن 15 دن کے لیے ملک کا طیارہ لے کے چلے گئے، یہاں غریب عوام بھوکی مر رہی ہے، وہاں آپ کا ڈپلومیٹ اویلیبل تھے، وہاں چلے جاتے، وہ سپیچ کراتے، ان کو دنیا گھومنے کا شوق تھا۔ اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ریاستی ادارے کیئر ٹیکر والے جو کچھ کر رہے ہیں، کیا ریاستی ادارے ان چیزوں سے نہیں وہ سمجھتے ہیں ان کو؟ تو میں کہتا ہوں ان کا مینڈیٹ سوائے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ کاکڑ صاحب اپنے دل کی بات زبان پہ لے آئے ہیں، وہ تو بی ٹیم ہے مسلم لیگ نون کی، وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب اگر عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن ہوتا ہے تو بھی بڑا فری اینڈ فیئر ہوگا اور بڑا لیجیٹیمیٹ ہوگا۔ یہ جو گیلپ سروے آیا ہے، حالانکہ ہمارا اس سے اتفاق نہیں ہے کہ 88% جو کہا گیا فوج پاپولر ہے، بھائی ہونی چاہیے، وہ تو 100% ہونی چاہیے۔ ملک کے دفاع کی ایک ادارہ ہے، اس کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن سیاسی پارٹی میں عمران خان اور پی ٹی آئی اگر 70% مقبولیت ہے، کیا آپ 70% کو آپ اینٹی اسٹیٹ کہہ دیں گے؟ کیا آپ نے 1971 سے ابھی تک سبق نہیں سیکھا؟ کیا یہ طرز عمل ہوگا؟ کیا اس کو کوئی انڈورس کرے گا کوئی بھی شخص؟ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر اس انداز اور اس طریقہ کار کے ساتھ الیکشن میں اتریں گے تو عوام نہیں دیکھ رہی، عوام آج کیا ان کے کنڈکٹ کو، ان چیزوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گی، ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گی۔ اس کا نقصان ملک کو ہوگا، ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی۔ ایک شخص ہے فیڈریشن کی علامت، ایک پارٹی ہے فیڈریشن کی علامت، وہ ہے عمران خان۔ کیا اس کی دشمنی میں آپ 25 کروڑ عوام کو دلدل میں پھنسا دیں گے؟ یہ طرز عمل ہمیں ٹھیک ہے 9 میں غلط ہوا، ذات عوام اس کی مذمت کر چکے ہیں، لیکن اس کو ایک بات جو پریزیڈنٹ والی بات آپ نے کی ہے، میں پریزیڈنٹ والی بات پہ کر دوں جو جی آپ میرے سے وہ سوال کا جواب لے لیں نا پریزیڈنٹ والا، یا بعد میں آپ نے کہا صدر الوی صاحب سے مایوس، صدر الوی صاحب سے مایوس ہے، تو صدر الوی صاحب کے پاس کیا اختیار تھا وہ الیکشنز کی ڈیٹ دے دیتے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 پابند کرتا ہے، یہ ایک ہے اختیار، ایک ہے کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن، یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے، یہ ان کی obligation ہے، ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈیٹ اپوائنٹ کریں۔ انہوں نے اس لیے آپ کو پتا ہے کہ جو لیٹر بھی لکھا، پہلے لکھا تھا الیکشن کمیشن کو آ جائیں جی میرے ساتھ مشاورت کریں، لیکن مشاورت کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا، ان کو تو انکار کر دیا، ہم تمہارے پاس نہیں آتے، کہ بھائی آئینی سربراہ ہیں، اگر آپ کو اعتراض بھی ہے تو ان کے پاس جا کر وہی بات کر سکتے ہیں۔ وہ جس انداز سے انہوں نے الیکشن کمیشن نے لکھا، لیکن امریکن ایمبیسڈر سے ملنا گوارا کیا، لیکن جو انہوں نے ڈیٹ دی ہے وہ پروپوز کر کے ڈیٹ دی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ آرٹیکل 48(5) کے تحت وہ لکھتے، نوٹیفائی کرتے، I hereby appoint a date on 6 نومبر۔
6 नवंबर की डेट दे दी, जो कमा हक उनके फराइज थे उसमें कोताही बरती है, उस हद तक हमारा गिला है। लेकिन जो पावर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, वो बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है, आईन उसका तकाजा करता है। ठीक है, अजमा साहब जरा ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि एक रिएक्शन आया है अफगानिस्तान हुकूमत की तरफ से भी एक आया है रिएक्शन, यूएनएचसीआर की तरफ से भी एक रिएक्शन आया जो एपेक्स कमेटी के फैसले हैं। मूविंग ऑन, इस पर आपको क्या लगता है? आज अमेरिका से भी राब्ता हुआ है आर्मी चीफ का, तो ये तमाम मामलात आपको लगता है कि इतने सादा हैं? अगेन लोगों के राइट्स और उनके जो 3-3 सदियों से यहाँ हैं, 3-3 नस्लें उनकी यहाँ हैं, उनके साथ ज्यादती ना हो जाए, इस बात के पाबंद होगी हुकूमत निगरान? देखिए, पहले तो मैं एक कमेंट पहले कर दूं शेख शाहीन साहब की बातों के ऊपर। मुझे पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती कि अच्छा खासा रीजनेबल बंदा होता है, वो पीटीआई के करीब से गुजरता है और उसका जो है वो उसको उसके भी बहुत एक्सट्रीमिस्ट व्यूज हो जाते हैं। अब 1971 की एग्जाम्पल दे रहे हैं शेख शाहीन साहब, और 1971 में क्या हुआ था? मुल्क के 2 टुकड़े हुए थे। अब आप एक नया मतलब पाकिस्तान को एक नई उसमें डालना चाहते हैं कि अगर इमरान खान जो है, जो तमाम तर पाकिस्तान के मसाइल की जड़ है, जो लूट के भी खा गया, जिसने मुल्क के अंदर बगावत की भी कोशिश की, अगर वो इलेक्शन में नहीं होगा तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता। अब आप इसमें इस कमेंट के बाद और क्या रह जाता है सोचने और समझने के लिए कि इनकी फिलॉसफी या मैं या टीवी शोज पर बैठकर कोई मसले पर बहस कर लेना या तनकीद कर लेना या तजिया दे देना आसान है, लेकिन हमारे जो इस वक्त जवान हैं जो शहीद हो रहे हैं, जो सरहद के बॉर्डर्स पे जो मामलात हो रहे हैं, जो हमारे दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो असलहा बरामद हो रहा है, वो एक और कहानी है। और इस कहानी का हमें ज़रा सी झलक दिखाई देती है, लेकिन इस वक्त चीज़ें बहुत टर्मोइल में है। हुकूमत आपकी इन प्लेस है नहीं, निगरान सेटअप है, आपको अहम फैसले करने, क्योंकि दहशत गर्द तो इंतजार नहीं करेंगे कि मियाँ साहब की वापसी कब हो और इलेक्शंस कब हों, तो आपको नई केस कोई ना कोई फैसले तो करने होंगे। और हम पहले भी कह चुके हैं, अब फिर कहेंगे, एपेक्स कमेटी के फैसले बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन इनके लिए कोई मेथोडोलॉजी बनानी पड़ेगी, कोई मैकेनिज्म तश्कील देना पड़ेगा, क्योंकि सारे जो हैं एक ही लाठी से नहीं आप उनको हाँक सकते, क्योंकि यहाँ पर 3-3 नस्लों से भी लोग मौजूद हैं, और फिर उनको आपने जिस तरह से उनको यहाँ पर सेटल किया है, आप अचानक से उनको अनसेटल कर देना, ये वाज़े फ़र्क हमें रखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ऑफ कोर्स वी शुड बी इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, नॉट द फैक्ट कि हम इनडिसाइसिव हैं। इस पर प्रोग्राम एंड करते हैं। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।